جان بس کر دو، کہیں مر ہی نہ جائے۔ ایون نے اسے ٹوکا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ مسلسل آرنلڈ کے منہ پر مکے مارتا رہا۔ مجھے جان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آرنلڈ کو اس کے عتاب سے بچانا ضروری تھا۔ میں نے ایون کی طرف دیکھا تو وہ جان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور بندوق کی طرف بڑھا۔ وہاں سے فرار ہونا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایون مجھے پکڑ ہی لیتا، اسی لیے میں نے بھاگنے کے بجائے بندوق اٹھانے کو ترجیح دی تھی۔ اوئے اوئے رک جاؤ، ایون بھی چیختا ہوا میری طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے آرنلڈ کی بندوق نال سے پکڑ کر اٹھا لی تھی۔ پھر جیسے ہی ایون قریب آیا تو میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بندوق کا بٹ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ بٹ کی زوردار ضرب اس کے سر پر لگی تو وہ اذیت ناک چیخ مار کر رہ گیا۔ بے اختیار اس نے اپنے سر پر اس جگہ ہاتھ پھیرا جس جگہ پر بٹ کی ضرب لگی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ دیکھا تو ہاتھ میں خون تھا، گویا بٹ کی ضرب سے اس کا سر کھل گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک موٹی سی گالی سے نوازا اور جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اس پر قابو نہ پایا تو پھر وہ مجھ پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے جیسے ہی وہ میری طرف بڑھا تو میں نے اس کے بازو پر بندوق کا بٹ مار دیا۔ پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے بٹ کا وار اس کے سر پر کر دیا۔ اس بار سر پر پڑنے والی ضرب نے یقیناً اس کے دماغ میں 14 طبق روشن کر دیے ہوں گے۔ وہ دل خراش چیخ مار کر زمین پر اوندھے منہ گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ معلوم نہیں تھا کہ وہ مر چکا تھا یا محض بے ہوش ہوا تھا۔ عین اسی لمحے جان آرنلڈ کو چھوڑ کر تیزی سے میری طرف لپکا، لیکن میں نے کمال پھرتی کے ساتھ بندوق سیدھی کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ بندوق کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور گولی جان کے دائیں ران میں لگی۔ وہ چیختا ہوا راستے میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، ساتھ ہی وہ مجھے موٹی موٹی گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ فی الوقت وہ یہی کر سکتا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کر میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا۔ میں نے بندوق ایک طرف پھینکی اور تیزی سے زمین پر پڑے آرنلڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی میں نے اس کا جائزہ لیا۔ جان نے مکے مار مار کر اس کے چہرے کی حالت بگاڑ دی تھی۔ چہرہ خون سے بھر چکا تھا، اوپری ہونٹ پھٹ چکا تھا، آنکھیں بند تھی اور وہ یوں سانس لے رہا تھا جیسے قریب مرگ ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آرنلڈ، آرنلڈ، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ میری آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھا۔ ہاں، میں سن رہا ہوں، وہ ناہموار سانسوں کے درمیان بولا۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کیا تمہارے پاس بینڈیج کا سامان موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور گردن دائیں طرف موڑ کر رک رک کر بولا، میری بوٹ ادھر موجود ہے، مجھے بوٹ میں لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، تم اٹھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر جان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھا مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پتلون خون سے تر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے صرف نظر کیا اور آرنلڈ کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ اچھا خاصا زخمی تھا، لیکن صد شکر کہ وہ اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا بازو اپنی گردن کے گرد حائل کیا اور اسے چلنے میں مدد دیتے ہوئے ادھر بڑھ گیا جدھر بقول اس کی بوٹ موجود تھی۔ ایون کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، وہ بدستور ساکت و جامد پڑا تھا اور اس کے سر سے نکلنے والا خون زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اپنے عقب سے جان کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کے اول فول بکنے پر توجہ دی۔ میں آرنلڈ کو سہارا دیے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم درختوں کے جھنڈ پار کر کے ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر ایک منی موٹر بوٹ موجود تھی جس میں چھوٹے چھوٹے 2 کیبن بنے ہوئے تھے۔ اس بوٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی۔ یہ بوٹ عموماً وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جنہیں شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے یا اکیلے یا چند دوستوں کے ساتھ سمندر کی سیر کرنا مقصود ہو۔ میں نے ایسی موٹر بوٹس کئی انگریزی فلموں میں بھی دیکھی تھی۔ میں آرنلڈ کو سہارا دیے بوٹ کے چھوٹے سے ایک کیبن میں لے آیا۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، سنگل بیڈ بھی پڑا تھا اور ایک میز بھی۔ 2 سائڈوں کی دیواروں پر روشن دان نما کھڑکیاں تھیں جو بند تھی۔ بوٹ میں بجلی کا بھی انتظام تھا، اس لیے میں نے کیبن کا بلب آن کر دیا۔ میں نے آرنلڈ کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کی ٹانگیں بھی اوپر رکھ دیں۔ آرنلڈ کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، اس کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں بھی نکل رہی تھیں جنہیں وہ ہونٹ پر دبائے ضبط کرنے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ میڈیکل باکس کہاں ہے؟ میں نے آرنلڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے چھوٹی سی الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس الماری میں ہے۔ میں نے الماری میں سے میڈیکل باکس نکال کر میز پر رکھا اور اسے کھول کر بینڈیج کا سامان نکال کر میز پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آرنلڈ کے زخموں کی بینڈیج شروع کر دی۔
اس کے کہنے پر میں نے اسے درد دور کرنے کا انجیکشن بھی لگا دیا، ساتھ ہی اسے میڈیسنز بھی کھلا دی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ میں نے بینڈیج کا سامان واپس میڈیکل باکس میں رکھا اور اسے بند کر کے واپس الماری میں رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا شکریہ ینگ مین، آرنلڈ نے ممنون لہجے میں کہا۔ اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا نام مورس ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہارا بھی شکریہ مسٹر آرنلڈ کہ تم میری خاطر خطرناک لوگوں سے ٹکر لے بیٹھے۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ پورن ویڈیوز بناتے ہیں۔ آرنلڈ کو جب یاد آیا تو اس نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ بہت بڑا گینگ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے طویل سانس لی۔ دنیا بھر سے لڑکیوں کو اغوا کر کے یہ ایک جزیرے پر لے جاتے ہیں جہاں ان کی زمین دوز بلڈنگ ہے۔ یہ ان لڑکیوں کو زبردستی ویڈیوز میں کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں بھی ان کے چنگل میں پھنس گیا اور یہ لوگ مجھے اسی بلڈنگ میں لے جا رہے تھے تاکہ میں ویڈیوز میں کام کروں۔ میں نے اسے بتانے کے دوران روزینہ اور اپنے پاکستانی ہونے کا ذکر گول کر دیا تھا۔ تو تمہیں پولیس کو بتانا چاہیے تھا، آرنلڈ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اس طرح لڑکیاں بھی بازیاب ہو جاتی اور گینگ بھی پکڑا جاتا۔ میں زیر لب مسکرایا۔ ہیری ٹام کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، ہر محکمے میں اس کے تعلقات ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہنکاری بھرنے کے بعد آرنلڈ نے دریافت کیا، یہ ہیری ٹام کون ہے؟ پورے گینگ کا سربراہ ہے یہ۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، ساتھ ہی میں نے اسے اس کے بارے میں مختصراً بتا دیا۔ وہ حیران ہو گیا تھا۔ آرنلڈ نے پھر ہنکاری بھری، پھر پرسوچ لہجے میں گویا ہوا، میں بھی پولیس سے ریٹائرڈ ہوں، میرے افسران سے تعلقات ہیں۔ واشنگٹن پہنچ کر میں ان سے ہیری ٹام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ یہ بہت خوفناک بات ہے کہ معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے ویڈیوز میں کام کروایا جائے گا۔ او گاڈ، مجھے معصوم لڑکیوں پر ترس آ رہا ہے۔ آخر میں اس نے جھرجھری لی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور سپہر شام میں ڈھل رہی تھی۔ سرد ہوائیں بھی کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ میرا لباس اب کافی حد تک سوکھ چکا تھا لیکن ٹھنڈا ضرور تھا۔ آرنلڈ کو بھی شاید میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بولا، اس الماری میں ایک بیگ موجود ہے، اس میں گرم کپڑے موجود ہیں، اگر تم چاہو تو ایک سوٹ پہن سکتے ہو۔ مجھے امید ہے میرا سوٹ تم پر پورا آ جائے گا، ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم رات اسی بوٹ میں گزارتے ہو؟ ہاں، وہ بولا، ویسے میرا اپنا گھر ہے، میں نے شادی نہیں کی اس لیے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، گھر میں پڑے پڑے بور ہوتا رہتا تھا۔ ہوٹلوں اور کلبوں میں بھی مجھے جانا پسند نہیں اور نہ ہی میں فاسٹ فوڈ کا شوقین ہوں، اس لیے میں شکار کھیل کر وقت گزاری کرنے لگا۔ ویسے مجھے شکار کرنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اپنی سروس کے دوران بھی میں نے چھٹیاں لے کر دنیا کے کئی جنگلوں میں شکار کھیلے۔ اب بھی میں جنگل میں شکار ہی کھیلنے آیا ہوا تھا۔ آج مجھے دوسرا روز ہے لیکن اس جنگل میں کوئی جانور ہی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دوبارہ بولا، پہلے تم کپڑے تبدیل کر لو، پھر بیٹھ کر نہ صرف کافی پئیں گے بلکہ ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اور ہاں، تمہارے بال ریت سے اٹے ہوئے ہیں، انہیں بھی صاف کر لینا۔ اوکے مسٹر آرنلڈ، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ میں نے الماری سے بیگ نکالا اور آرنلڈ کا ایک سوٹ نکال کر دوسرے کیبن میں آ گیا۔ اس کیبن میں چھوٹی سی ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دائیں بائیں روشن دان ٹائپ کھڑکیاں تھیں اور کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے سوٹ میز پر رکھا اور بورڈ سے نکل کر سمندر کی طرف بڑھا۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں۔ شام ہو رہی تھی اور سورج غروب المغرب ہو رہا تھا۔ میں رک گیا اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر مجھے روزینہ یاد آ گئی اور میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ڈوبتا سورج اکثر لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے اور وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ روزینہ کو بھی ڈوبتا سورج بے حد پسند تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت گھر کی چھت پر جا کر ڈوبتے سورج کو دیکھا کرتی تھی اور جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا تھا وہ چھت سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ روزینہ جو بقول ہیری ٹام کے اب اس دنیا میں نہیں تھی، روزینہ کا خیال آتے ہی دل میں ایک کسک سی ابھری تھی۔ اسی وقت یہ سوچ دار آئی کہ جب روزینہ کی موت کا امی اور مرینا کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، خاص کر امی کا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی جدائی میں بیمار رہتی تھیں اور اب اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ میں نے سمندر کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، گیلے ہاتھ سر کے بالوں میں بھی پھیرے تاکہ باقی ماندہ ریت بھی نکل جائے۔ اچھی طرح فریش ہونے کے بعد میں واپس کیبن میں آ گیا۔ آرنلڈ کا سوٹ گو تھوڑا سا کھلا تھا لیکن فی الحال تن ڈھانپنے اور سردی سے بچنے کے لیے وہ کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی حالت بھی قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں واپس آرنلڈ کے کیبن میں آیا تو وہ سو رہا تھا۔ شاید انجیکشن سکون آور تھا جس سے وہ سو گیا تھا۔ یہ اس کے لیے اچھا ہی تھا، آرام کرنے سے اس کی حالت مزید بہتر ہو جانی تھی۔
میں نے لحاف کھول کر اسے آرنلڈ پر ڈال دیا تاکہ وہ سردی سے بھی محفوظ رہے۔ وہ میرا محسن تھا، اگر وہ وہاں موجود نہ ہوتا تو ایون کو نہ للکارتا تو شاید میں کبھی بھی ان دونوں پر قابو نہ پا سکتا تھا، بلکہ ممکنہ طور پر میں ان کے شکنجے میں پھنسا بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچ گیا ہوتا جہاں غلاظت بھری زندگی موجود تھی۔ میں نے دوسرے کیبن میں آ کر ہینگر پر اپنا گیلا لباس لٹکا دیا۔ میرے جوتے ابھی تک گیلے تھے جس سے میرے پیر برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ صد شکر کے کیبن میں جوتوں کا ایک ایکسٹرا جوڑا موجود تھا جسے میں نے پہن لیا۔ وہ جوتا میرے پیروں میں بالکل فٹ آیا تھا۔ دفعتاً مجھے ایون اور جان کا خیال آیا، معلوم نہیں وہ کس حال میں تھے۔ بقول آرنلڈ کے اس جنگل میں درندے موجود نہیں تھے، اس لیے انہیں درندوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن سردی کے باعث ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی۔ ممکن ہے ان کے ساتھی آ کر انہیں لے گئے ہوں۔ یہ میرا قیاس تھا، صورتحال مختلف بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے ان کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اگر ایون کے ساتھی جنگل میں ان کے پیچھے آ سکتے ہیں تو وہ مجھے پکڑنے کے لیے یہاں بوٹ میں بھی آ سکتے ہیں، میں نے سوچا۔ شام ہو گئی تھی اور اندھیرے نے چاروں اطراف ڈیرے جمانا شروع کر دیے تھے۔ میں کچھ سوچ کر آرنلڈ کو دیکھنے کیبن میں آیا۔ وہ بدستور سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو کر کیبن سے باہر آ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں بوٹ سے نیچے اترا اور قرب و جوار میں دیکھتا ہوا جنگل کی طرف بڑھا۔ جنگل میں مہیب سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہاں گھنے درختوں کی شاخیں ہیولوں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ جنگل کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے بھی خوف محسوس ہوا۔ گو آرنلڈ نے کہا تھا کہ جنگل میں کوئی درندہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرنلڈ کو کوئی درندہ دکھائی نہ دیا ہو اور وہ یہی سمجھا ہو کہ جنگل درندوں سے خالی ہے۔ بہرکیف احتیاط بہتر تھی، اس لیے میں محتاط انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آرنلڈ کی بندوق بھی جنگل میں رہ گئی تھی، اگر وہ ہوتی تو کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جنگل میں داخل ہو گیا۔ اتنا اندھیرا گہرا تھا گویا رات کا سما ہو رہا ہو۔ چاند بھی نکل آیا تھا، لیکن اس کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ گرم کپڑوں اور پیروں میں جوتے کے باعث میں خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ جسم میں نقاہت بھی نہیں تھی، اس لیے میں چاقو چوبند تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایون اور جان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ جان بے ہوش پڑا تھا جبکہ ایون اس کے قریب بیٹھا شاید اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چونکہ تاریکی میں تھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، اس لیے ایون کو میری آمد کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر میں دبے قدموں چلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ ایون کے عقب میں ہی آرنلڈ کی بندوق پڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلے بندوق اٹھائی ہوگی اور جب اس نے جان کو بے ہوش یا زخمی حالت میں دیکھا ہوگا تو اس نے بے اختیار بندوق پھینک دی ہوگی۔ یقیناً جان تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ میری نظریں بندوق پر تھیں۔ بندوق حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ معلوم نہیں ایون کا اگلا اقدام کیا ہو۔ ممکن تھا وہ عالم تیش میں بندوق اٹھا کر ادھر جا سکتا تھا جدھر آرنلڈ بوٹ میں سو رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے سوتے میں ہی دوسری دنیا میں پہنچا دے، اس لیے مجھے جو بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا۔ اگر میں کوشش کروں تو بندوق اٹھا سکتا ہوں، میں نے سوچا، کیونکہ جان کی پوری توجہ ایون پر تھی۔ ایون ہوش میں آؤ۔ دفعتاً میری سماعت میں جان کی آواز پڑی۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا تو بہت خون بہہ گیا ہے، کہیں یہ مر ہی نہ گیا ہو۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے دوبارہ ایون کو آوازیں دیں، ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی تھپ تھپایا، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ پھر میں نے جان کو ایون کے سینے پر کان لگاتے دیکھا۔ شاید وہ اس کے دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا کہ وہ واقعی مر گیا ہے یا بے ہوش ہے۔ اوہ، یہ تو مر چکا ہے، جان کی پریشان کن آواز مجھے سنائی دی۔ تصدیق کی خاطر اس نے دوبارہ ایون کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ مجھے موٹی گالی دیتے ہوئے وہ بڑبڑایا، پتہ نہیں مورس کہاں ہوگا، میں اسے جنگل میں کہاں تلاش کروں۔ لمحہ بھر کو خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، ایک بار مل جائے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر مجھے موٹی سی گالی دی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ متذبذب تھا۔ شاید زخم کو دیکھا، پھر اس نے ایون کے گلے میں لپٹے مفلر کو کھینچ کر نکالا اور اپنے پیروں پر کس کر باندھ دیا، پھر حیرت انگیز طور پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی قوت ارادی پر رشک آ رہا تھا کہ زخمی ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جھک کر زمین پر پڑی بندوق اٹھائی اور ایک سمت بڑھ گیا۔ وہ یقیناً میری اور آرنلڈ کی تلاش میں جا رہا تھا۔ میں بھی دبے قدموں چلتا ہوا اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ جس سمت جا رہا تھا وہ جنگل کا جنوبی حصہ تھا، جبکہ ساحل شمالی طرف تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس کا دھیان ساحل سمندر کی طرف نہیں گیا تھا، ورنہ آرنلڈ کی بوٹ اس کی نظروں میں آ سکتی تھی۔
ایون کے مرنے پر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں تھا، وہ گھٹیا بزنس سے وابستہ تھا اور ایسے لوگوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے، جیسا انجام اسماعیل شاہد کا میرے ہاتھوں ہوا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد جب اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تو وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ میں بھی نہایت صورت کے ساتھ دبے قدموں چلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ جان کیوں رک گیا تھا؟ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں یا کچھ اور بات تھی؟ وہ جہاں کھڑا تھا کچھ دیر جم کر کھڑا رہا، وہ دونوں ہاتھوں سے بندوق تھامے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ آگے بڑھا تو میں بھی اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہم دونوں کے درمیان کم از کم 40-45 گز کا فاصلہ تھا۔ اتنا فاصلہ میں نے خود رکھا تھا تاکہ میرے قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ ہمارا یہ سفر کافی دیر تک جاری رہا۔ جنگل بدستور گھنا ہی رہا، آگے ڈھلوان تھی اور اس کے آگے گہری کھائیاں۔ ڈھلوان تک پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک سمت دیکھنے لگا۔ میں اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ تا حد نگاہ ویرانی اور سنسانی پھیلی ہوئی تھی، رگوں میں لہو جما دینے والی سردی پڑ رہی تھی۔ صد شکر کہ میں نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے باوجود مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن جان نے بندوق ایک درخت کے ساتھ رکھی اور گلے سے لٹکتی دوربین آنکھوں سے لگائی اور کھائیوں کی طرف دیکھا۔ شاید وہ نائٹ ویژن دوربین تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ الو کا پٹھا مورس اور وہ شکاری کہاں جا سکتے ہیں؟ آخر انہیں کہاں تلاش کروں؟ جان کی بڑبڑاہٹ میری سماعت میں پڑی، لہجے میں جھلاہٹ بھی نمایاں تھی۔ میں طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ جسے تلاش کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے ہی کچھ گز کے فاصلے پر موجود ہے تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو جاتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جان کی توجہ کھائیوں کی طرف ہے۔ مجھے بندوق حاصل کرنے اور اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا ہے، اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی خیال کے تحت میں آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ جان نے دوبارہ بندوق اٹھا لی اور میں بھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ میں نے دل ہی دل میں جان کو کوسا۔ بندوق اٹھانے کے بعد وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ساحل سمندر کی طرف چل دیا۔ اسے ساحل سمندر کی طرف جاتا دیکھ کر مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ ساحل سمندر پر بوٹ موجود تھی اور کیبن میں آرنلڈ انجیکشن اور میڈیسنز کے زیر اثر آرام کر رہا تھا۔ جان کا ساحل سمندر کی طرف جانا خطرناک تھا، لیکن میں تہیہ دست تھا، اس لیے جان پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ البتہ اگر اس کے پاس بندوق نہ ہوتی تو شاید میں اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ معلوم نہیں یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک جاری رہنا تھا۔ میری نظریں جان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں اپنی توجہ کسی بھی طرح اس سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ایک درخت سے لٹکتے سانپ کو نہ دیکھ سکا تھا جو اندھیرے میں درخت کی لٹکتی شاخ کا ہی حصہ معلوم ہوا تھا۔ صد شکر کہ میں اس کے قریب سے گزر گیا تھا، لیکن اس کا شکار نہیں ہوا تھا۔ البتہ جیسے ہی میں قریب سے گزرا تو سانپ نے بجلی کی سی تیزی سے میرے ماتھے پر پھن مارنے کی کوشش کی۔ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، سو جیسے ہی میں قریب سے گزرا تو میرا پیر زمین پر پڑے پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور میں ایک طرف لڑکھڑا گیا۔ یہی لڑکھڑانا ہی مجھے سانپ سے ڈسنے سے بچا گیا تھا۔ میرے لڑکھڑانے سے ہلکی سی آواز بھی جنگل کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی، جس کی وجہ سے جان چونک اٹھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ رک کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا ایک چوڑے تنے والے درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور اپنے بے قابو ہوتے تنفس پر قابو پایا۔ جان چند لمحے غائرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ ادھر ہی آیا جدھر چند لمحے پہلے میں موجود تھا، لیکن درخت سے لٹکتے سانپ کو دیکھ کر اس نے سانپ کو ایک موٹی گالی سے نوازا اور پھر بندوق کا رخ سانپ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز سے جنگل کی فضا گونج اٹھی اور ساتھ ہی سانپ کا پھن اڑ کر کہیں دور اندھیرے میں جا گرا، جبکہ اس کا لٹکتا ہوا باقی وجود زمین پر آ گرا اور تڑپنے لگا۔ میری آنکھیں چونکہ اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سانپ کو تڑپتے ہوئے واضح طور پر دیکھا تھا۔ جان چند لمحے تک تڑپتے ہوئے سانپ کو دیکھتا رہا، پھر اسے موٹی گالی دی اور مڑ کر ساحل سمندر کی طرف بڑھا۔ شاید گالیاں دینا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ باہر کیف میں بھی ٹھنڈی سانس لیتا اس کے پیچھے چل دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر قابو پانے کے طریقے بھی سوچ رہا تھا۔ اندھیرے میں کوئی ایسی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو میرے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ جان بے حد چوکنا تھا اور ایسے چوکنے آدمی پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ گینگسٹروں سے ٹکرانے کے باعث مجھے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ انسان یا تو تجربے سے سیکھتا ہے یا ٹھوکر لگنے سے۔ میں تجربے سے سیکھ چکا تھا۔ مورس، ایک بار مجھے مل جاؤ، پہلے میں تمہارا چہرہ بگاڑوں گا، پھر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مجھے اس کی جھلاہٹ بھری بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جنگل کی حدود سے نکل کر ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔
چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کی مل گجی روشنی چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ قدرے فاصلے پر آرنلڈ کی بوٹ کھڑی تھی اور چاند کی روشنی میں وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ساحل پر کوئی بڑی سی ٹھوس چٹان پڑی ہو۔ میں نے ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھا۔ جان ایک جگہ رک کر شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں آرنلڈ کی بوٹ کی مخالف سمت تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ جان کی نظر آرنلڈ کی بوٹ پر نہ پڑے، ورنہ وہ پوری طرح اس طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ اندھیرے کے باعث اس کی موٹر بوٹ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر میں جان کو چھاپنے کے لیے بالکل تیار تھا، بس جان کے آنے کی دیر تھی۔ اس پر قابو پانے کا موقع بہترین تھا، لیکن یہ جان پر منحصر تھا۔ شومئی قسمت جان کی نظریں آرنلڈ کی بوٹ پر پڑ گئی تھیں اور وہ اس طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے بندوق کا رخ بھی بوٹ کی طرف کر دیا تھا۔ شاید اسے شک تھا کہ میں اس بوٹ میں چھپا ہو سکتا ہوں۔ میں ہونٹ بھینچے اسے بوٹ کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ جان جب آرنلڈ کو دیکھے گا تو یقیناً اسے ہوش میں لا کر اس سے میرے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرے گا، میں نے سوچا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جان بھی اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ یقیناً وہ بوٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آرنلڈ کی حالت کے پیش نظر مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جان اس سے میرے بارے میں اگلوانے کے لیے تشدد کا راستہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ پھر اس کے پاس بندوق بھی تھی۔ عالم طیش میں وہ آرنلڈ کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا۔ چنانچہ میں درخت کی اوٹ سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا بوٹ کی طرف بڑھا۔ چونکہ ریت پر چلنے کے باعث میرے قدموں کی آوازیں پیدا نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں مطمئن تھا۔ آرنلڈ کے کیبن کی لائٹ جل رہی تھی یا نہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اگر روشن دان نما کھڑکیاں کھلی ہوتیں تو اندازہ ہو جاتا۔ بوٹ کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں کیبن میں کیا صورتحال ہو، تاہم میں نے خود کو ہر صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ بوٹ کے قریب پہنچ کر میں نے اس کی آڑ لے کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ جان کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ وہ کیبن کے اندر تھا اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آرنلڈ سے کیا بات کر رہا ہے۔ میں چند لمحے اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہا کہ کیا کروں۔ کیا مجھے کیبن کے اندر جانا چاہیے یا جان کے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اگلے ہی لمحے مجھے جان کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو پھر میں خود کو روک نہ پایا اور بوٹ پر چڑھ کر کیبن کی طرف بڑھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 88 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ نیم وا تھا اور مجھے جان کی پشت دکھائی دی۔ اس نے بندوق کی نال آرنلڈ کے گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ آرنلڈ کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جس پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور وہ سر پیچھے کی طرف کیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جان تنبیہی لہجے میں کہہ رہا تھا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو مورس کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، آرنلڈ نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ تم جھوٹ بول کر خود کو موت کے گڑھے میں پھینک رہے ہو، جان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک اور چانس دے رہا ہوں۔ اب بھی اگر تم نے نہ بتایا تو میں رحم نہیں کھاؤں گا۔ میں بے رحم انسان ہوں۔ جان کے لہجے میں مجھے سنگ دلی اور بے رحمی کی رمق واضح محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی مجھے خطرے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جو کہہ رہا ہے یقیناً اس پر عمل کر دے گا، اس لیے آرنلڈ کو بچانے کے لیے مجھے فوری طور پر کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے بے قصور مارا جائے۔ میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جس سے میں جان پر قابو پا سکتا۔ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مار دو۔ آرنلڈ کی قطعیت سے بھرپور آواز میری سماعت میں پڑی۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں گیا، کب واپس آئے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ آخر تم یقین کیوں نہیں کر رہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جان کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، اگر وہ کہیں چلا گیا ہے تو پھر کہاں جا سکتا ہے وہ؟ کہہ تو رہا ہوں کہ وہ مجھے بتا کر نہیں گیا، آرنلڈ نے جواب دیا۔ جب وہ گیا تھا تو میں سو رہا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے۔ شاید جان نے آرنلڈ کی بات پر یقین کر لیا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ جب میں جنگل کی طرف گیا تھا تو آرنلڈ سو رہا تھا، تاہم میں نے نیم وا دروازے سے اندر جھانکا تو جان کی بدستور میری طرف پشت ہی تھی اور بندوق کی نال آرنلڈ کی گردن پر۔ عقب سے اسے قابو کرنے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں موجود بندوق کا ٹریگر اچانک دب سکتا تھا، اور اس صورت میں آرنلڈ موت کی وادی میں پہنچ جاتا۔ اس لیے میں نے عقب سے جان پر جھپٹنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔
اگر اس کے پاس آرنلڈ کی بندوق نہ ہوتی تو شاید میں اس سے خالی ہاتھ بھیڑ جاتا، لیکن اب مسئلہ آرنلڈ کی زندگی کا تھا۔ میری ذرا سی غلطی سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی، جو مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تبھی مجھے جون کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، آرنلڈ نے جواباً کہا۔ یہ بہت بڑا جنگل ہے، پھر رات گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے یقین ہے وہ یہاں واپس ضرور آئے گا، جون کہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہیں انتظار کرتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، آرنلڈ کی جوابی آواز سنائی دی، لیکن پلیز میری گردن سے بندوق تو ہٹا دو، میری گردن تھک گئی ہے۔ جون کی بات درست تھی، شب باشی کے لیے جنگل میں کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ میں نے واپس ہی بوٹ پر آنا تھا اور جون میری واپسی کا انتظار کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا جون چلتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی میں جلدی سے پیچھے ہو گیا تھا کہ مبادا کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ دوربین بدستور اس کے گلے میں تھی۔ میرے پاس دفاع کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، لیکن میں خوف زدہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو مضبوط رکھا ہوا تھا اور ہر صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار تھا۔ روسیاہی لوگوں سے ٹکراتے ٹکراتے مجھے خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ لڑائی بھڑائی کے بہت سارے طریقے بھی آ گئے تھے۔ اپنا دفاع کرنا میں بخوبی جانتا تھا۔ میں جون کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس پر قابو پانے کا میں نے منصوبہ بنا لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے کچھ دیر کے لیے کیبن سے باہر ضرور آئے گا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے گا تو میں اس پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا ہدف اس سے بندوق حاصل کرنا تھا، تبھی حالات میرے قابو میں آ سکتے تھے۔ جون ہیری ٹام کا وفادار ساتھی تھا۔ وہ وفاداری نبھانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے ہوئے تھا۔ اس کے ایک ساتھی کی جان چلی گئی تھی، لیکن اس کا ارادہ ٹلا نہیں تھا۔ وہ مجھے ہر صورت بلیک پوائنٹ جزیرے پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ کیا وہ واقعی مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ البتہ اتنا جانتا تھا کہ وہ مجھے مارے گا نہیں، لیکن اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ وہ ایون کی موت کا بدلہ بھی لے سکتا تھا۔ ذہن میں سوالات کی کھچڑی پکی ہوئی تھی، لیکن جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر گزر گئی، جون کیبن سے باہر نہ آیا تو مجھے بے چینی ہوئی۔ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والی سردی پڑ رہی تھی۔ آسمان پر بادل کے کئی آوارہ ٹکڑے موجود تھے، جن میں سے ایک بہت بڑے ٹکڑے نے چاند کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ سمندر بھی پرسکون تھا، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی لہریں آرام سے ساحل پر آتی اور پھر مڑ کر واپس چلی جاتی۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ ساحل سے دور جنگل کے درخت اندھیرے میں ہیولوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے۔ میں کشمکش میں تھا کہ اس موقع پر ایسا کیا کروں کہ کسی طرح جون کیبن سے باہر آ جائے۔ سردی کی وجہ سے مجھ پر ہلکی ہلکی کپ کپی بھی طاری تھی اور میرے ہاتھ برف کی مانند سرد ہو چکے تھے۔ میں دوسرے کیبن میں بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھولنے کی صورت میں اس کی آواز جون کے کانوں تک پہنچ جاتی اور وہ باہر آنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور جون سے نبٹنے کا کوئی طریقہ سوجھ نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جھک کر اور انتہائی احتیاط سے دوبارہ کیبن میں جھانکا تو جون کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ سلگائے پی رہا تھا، جبکہ بندوق اس کی گود میں پڑی تھی۔ آرنلڈ لب بھینچے چت پڑا تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی نظریں چھت پر تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ میں نے دل ہی دل میں جون کو کوسا۔ بدبخت یوں بیٹھا ہے جیسے یہ موٹر بوٹ اس کے باپ کی ہو۔ دفعتاً جون کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ مورس نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے۔ آخر اس نے واپس آنے میں کیوں دیر کر دی ہے؟ یہ سوال اس نے شاید آرنلڈ سے پوچھا تھا۔ شاید اس نے تمہیں بوٹ پر چڑھتے دیکھ لیا ہو، یہ آرنلڈ نے کہا تھا، اس لیے تمہارے خوف سے وہ واپس نہ آیا ہو۔ شاید آرنلڈ کی بات جون کے دل کو لگی تھی۔ مجھے اس کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ او، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مورس نے مجھے تمہاری بوٹ پر چڑھتے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے وہ واپس نہیں آ رہا اور میں اس کے انتظار میں یہاں بیٹھا سڑ رہا ہوں۔ تو پھر جا کر اسے جنگل میں تلاش کرو، آرنلڈ نے اسے مشورہ دیا۔ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مشورے کا شکریہ، مجھے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جون نے کسی خیال کے تحت کہا۔ مجھے یقین ہے وہ یہیں کہیں موجود ہے اور ممکن ہے میرے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ویسے عجیب بات ہے، میں یہاں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ کہیں چھپ کر میرا کر رہا ہوگا۔ پھر تو وہ مشکل ہی واپس آئے گا، آرنلڈ نے جواباً کہا۔ یہ بھی ممکن ہے، جون کی پرسوچ آواز گونجی۔ پھر اس نے کرخت لہجے میں آرنلڈ سے کہا، لیکن یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ آرنلڈ سے گویا ہوا۔ تم بیچ میں نہ پڑتے تو ہم اسے لے کر اب تک جزیرے پہنچ چکے ہوتے۔
تمہاری وجہ سے ہی میرا ساتھی ایون مارا گیا ہے۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ جواباً آرنلڈ خاموش رہا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں دم سادھے جون کے باہر آنے کا منتظر سردی میں ٹھٹھرتا رہا تھا۔ بادل کا ٹکڑا چاند کے اوپر سے گزر گیا تھا اور ایک بار پھر اس کی مل گجی روشنی چاروں اطراف پھیل گئی تھی۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا، آرنلڈ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اب مجھے جو بہتر لگے گا میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا، جون نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مجھے مار دو گے؟ ہاں، جون نے بلا تامل کہا۔ میں تمہیں ایون کی موت کے بدلے مار دوں گا۔ اس کے بعد کیبن میں خاموشی چھا گئی، جبکہ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ جون کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ واقعی آرنلڈ کو مار دے گا۔ میں آرنلڈ کو جون کے قہر سے بچانے کا سوچ رہا تھا کہ دفعتاً جون کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ مورس کو بلانے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے۔